زیادہ ہوا کہ ہماری شان و شوکت بڑھے، ہم اس میں گھس گئے، گھسے پھر چلے، ہمارے جسم کے ساتھ میں وہ کپڑوں کی بھی عظمت بڑھی، باادب دکھ رہے ہیں سب اچھے، نے تو ننگے بھی جا سکتے تھے، حالانکہ ننگے ہی آئے تھے، اور خوبی تو یہ ہے وہ کپڑا پہنے ہو پھر بھی اندر ننگے ہی ہو آپ، معلوم جو کپڑا ہم نے پہنا کسی اور کے لیے پہنا ہے، اس کپڑے کے اندر بھی ہم برہنا ہی ہیں، ہم اپنے لیے برہنا ہے، ہر آدمی اپنی جگہ برہنا ہے، تو معلوم ہے کپڑا کس کے لیے پہنا؟ دوسرے کے لیے، ٹھیک ہے، ہم ایک سماج میں رہتے ہیں، ایک معاشرے میں رہتے ہیں، باادب معاشرہ ہے، رہنا ہے، اور ایک دوسرے کا بولتے ہیں نا ہم میں سبھی ننگے ہیں۔ خیر قصہ مختصر ایسا ہے کہ کپڑے، اگر آپ کو کپڑا نکال کے پھر پھینک دیا آپ نے، آپ کو یہ کپڑا دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے، کہ لنگی پڑی ہے، بنیان پڑا ہے، اٹھا کے ٹانگ دیا تھا، خراب گندے ہو گئے تو دھلائی کر لی آپ نے، دھل لیے، سب کچھ کر لیا۔ اب ذرا غور و فکر کرو کہ پھر یہ جسم میں کون گھسا ہے؟ یہ جسم کسی میں گھسا ہے یا جسم میں کوئی گھسا ہے؟ جسم میں بھی ہم گھسے ہیں۔ آپ نہیں گھسے ہو، آپ کون ہیں؟ عبد الرحمان۔ عبد الرحمان کہاں ہے؟ میں عبد الرحمان سے، یعنی اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نام تو ایک کام چلاؤ نام رکھ لیا گیا ہے آپ کے چہرے مبارک کے حساب سے، آپ کے حلیہ مبارک کے حساب سے، بھائی ان کا نام عبد الرحمان ہے، ٹھیک ہے، وہ جسم کے لیے ہم نے نام رکھا ہے لیکن نام اس کا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ تو معلوم پڑا کہ یہ جسم کو حرکت برکت دینے کے لیے اس میں روح گھسی ہوئی ہے، آتما کہہ لو، روح کہہ لو، تو روح کی وجہ سے جسم کو حرکت برکت ہے، چل رہی پھر رہی ہے اس میں۔ اب ہمارا ذہن جو کام کر رہا ہے کہ بھائی میں جو کچھ بھی ہوں جسم ہوں، اگر جیسا ابھی آپ یہ ذہن آپ یہ بھی رکھ سکتے ہو بھائی وہ کپڑا وہ میں ہوں، ایسا سوچتے کہ آپ وہ جو کپڑا ہے وہ میں ہوں، میں نے پہلے جو ہے کہ کپڑا میں ہوں بول کے نہیں سوچ رہے نا، تو اسی طرح سوچو نا جسم بھی میں نہیں ہوں، جسم بھی آپ نہیں ہو، جسم بھی میں نہیں ہوں، اگر اتنا خیال لے آئے تو بہت آسان ہو جاتا ہے۔ وہی تو بابا جسم کو ایک کپڑا مان رہا، نہیں ماننا ہے، کہنے کا منشا ہے کہ اگر مانو گے تو منزلیں جلدی ہمیں آسانی سے بہت سی باتیں سمجھ میں آ جائیں گی، جیسا کہ میں مثال دیا کہ بھائی کپڑا، تو کپڑا میں نہیں ہوں، سمجھ میں میری وجہ سے کپڑا ہے، میں نہ ہوتا کپڑا نہ ہوتا، اسی طرح روح نہ ہوتی آپ کا جسم نہ ہوتا، اب جسم کپڑا سمجھو، اب اسی طرح روح میں بھی کوئی موجود ہے، روح میں رب موجود ہے، روح میں بھی رب موجود ہے، تو رب سے روح کو حرکت ہے اور رب کو سب سے حرکت ہے، سب رب میں سب میں رب، سب میں رب میں سب۔ اب یہاں بولے رب میں سب کیسے؟ آپ شرک کر رہے ہو، وہ تو لا شریک ہے، تو اسی لیے بولتا لا شریک ہے، ہم بھی تو کہہ رہے ہیں لا شریک ہے، ہر شے کی لا ہے، کائنات کی ہر شے لا ہے، ایک دن لا ہو جانے والی ہے، اور اسی لا میں وہ شریک ہے، ہم نہیں کہہ رہے، آپ ہی کہہ رہے ہو، ہمارے علماء دین کہہ رہے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کہہ رہے ہیں وحدہ لا شریک لہ۔ اب لا کا معنی بھائی عربی لغات میں تو میں ہی سمجھ میں آیا، لا کا معنی نہیں میں شریک ہے، تو ہم بھی ایک نہیں ہے، لا ہے، اور مقام اصح میں بھی معلوم پڑا لا ہے، یہ ثابت کر سکتے ہیں ہم، اگر تم حرف کے جال میں پھنستے ہو تو بھی ہم حرف سے بھی ثابت کر سکتے ہیں کہ جسم جو ہے لا ہے، اور وہ بھی دو قسم کا لا ہے، ایک لا فنا والا ہے، ایک لا بقا والا ہے، سمجھ لینا کہاں سے کہاں تک فنا ہے اور کہاں سے کہاں تک بقا ہے، اور اگر اور گہرائی میں گئے تو
نہ کوئی فنا ہے نہ کوئی بقا ہے. جو ہے سو جو ہے, ہے تو ہے. بے شک. جو ہے سو ہے. جیسے کہ فیضان عادل میں پیر کامل حضرت پیر عادل رحمۃ اللہ علیہ تو کلام ہے نہیں, آئینہ دیکھ کر کہہ رہا ہوں ہو بہو تیرے جیسا بنا ہوں. کیا بات ہے. دیکھیے انداز کیسے, بے شک. آئینہ دیکھ کر کہہ رہا ہوں ہو بہو تیرے جیسا بنا ہوں. چشم باطن سے دیکھ لے, چشم باطن سے نادان دیکھ لے, دیکھ لے چشم باطن سے نادان. کس سے دیکھ لے؟ چشمہ باطن, باطن کی آنکھوں سے دیکھ. ظاہر کی آنکھوں سے کیا دیکھیں گے؟ ظاہر کی نظر سے سید صاحب نظر آ رہے ہیں, ایوب شاہ نظر آ رہے ہیں, ڈھمکے آ رہے ہیں, ڈھمکے آ رہے ہیں, لیکن کہہ رہے ہیں دیکھ لے چشم باطن سے ناداں, میں وہی تو ظہور خدا ہوں. کیا بات ہے. وہی تو ظہور خدا ہوں. کن سے دہرے چمن کو بنا کر جا کے بیٹھا میں عرش بری پر, کیا بات ہے. جا کے بیٹھا میں عرش بری پر. بن کے بعد میں کیسا تالو چلتا ہے بچوں میں, مقام دیکھنا, ذات کا مقام. معصوم بچہ نے دیکھا ہی دیتا ہے. اینو لیکن کر کے دیکھو. حقانیت کی کتاب ہے قرآن مجید, فرقان حمید. قرآن مجید قرآن مبین بھی کہا گیا اسے. بہت پیارا. وہ کیا رہا ہے الحمدللہ ٹھیک ہے. پڑھ رہے ہیں ہم, جھوم جھوم کے پڑھ رہے ہیں, وہ سے معنی مطلب سے بھی پڑھ رہے ہیں. کوئی روزی روٹی کے لیے پڑھ رہا ہے, وہ تو آئی ہوئی کتاب ہے تمہاری. ہر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں ہر چیز سے تمہاری مرادوں کو پورا کروں گا. تو جیسے نیت ویسے آپ کے لیے سامان مہیا ہو جائے گا. عارفوں نے عرفان کی نظر سے دیکھا, ہر شے میں پہچان پیدا ہو رہی ہے. سائنس والوں نے سائنس کی نظر سے دیکھا, چاند پر کمندے ڈال رہے ہیں. پہلے سنتے تھے کہ ایسا ٹیلی پیتھی ہوتی تھی, دونوں میں ایسا کنٹیکٹ ہوتا تھا, جو یہاں بول رہا ہے وہ سن رہا ہے, وہ جو بول رہا ہے یہاں سن رہا ہے. ہم نے دیکھا تو نہیں تھا, اب اتنے چھوٹے سے موبائل ہمارے ہاتھوں میں آ گئے ہیں. تو ذہن رسائی ہو رہی ہے. اب بہت سے سناتن دھرموں کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے اس طرح بن رہے تھے, اس طرح اڑن کھٹولے تھے, ایسا ٹھیک ہے, اپنی جگہ سب صحیح ہے. لیکن جب انسان نے غور و فکر کیا تو اس کو جب عمل کے میدان میں لا کے دیکھا تو آج ہمارے آپ کے سامنے ہے. اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ہر زمانے کے ساتھ میں, ہر زمانے کے ساتھ میں, کیونکہ زمانہ اس کائنات اسی کو کہا جاتا ہے, زمانہ اسی کو جو رکتا نہیں ہے. مالک حقیقی کبھی رکتا نہیں ہے, ایک سطح پہ رکتا نہیں, چلنا اس کا کام. گردش ایام کہتے ہیں اس کے اندر. اس کو دوسرے لفظوں میں اردو میں بھی کہا گیا ارتقائی, ارتقائی بولتے ہیں, ارتقائی, ارتقائی. ہمیشہ خوب سے خوب تر, ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں خوب سے خوب تر ہونے والا ہے, اور ہو ہی رہا ہے. آج ہم 10 سال میں دیکھ لو نا, اسی بستی میں آنے کے بعد میں 10 سال میں اتنا فرق ہوا, اس کے بعد میں 20 سال میں اتنا فرق ہوا, ہو ہی رہا ہے. اس کے پہلے جب 40 سال پہلے ہم مالونی میں آئے, اس ٹائم کا کیا عالم تھا, اور وہ چھوڑ دو, یہ عالم دیکھ لو. ہر چیز میں تبدیلی ہے. ہر چیز, ہر چیز یعنی ہر وقت, ہر لمحہ, کوئی لمحہ ایسا نہیں جہاں تبدیلی نہیں ہو رہی ہے. ایک لمحہ بھی نہیں. جو رک گیا وہ سڑ گیا, جی, جو چلتا رہا وہ رکنا پن ہی چڑھنا پن ہو گیا. وہ سے بولتے پھوٹا پکڑ کے بیٹھے رہو, کھڑے رہو, کھڑے رہو, سڑو وہیں پر بھینس بن کر کے. ایک پن بھی نہیں ہو گیا. اور باڑھ آئی زور سے تو پھر مر کے جاؤ, بہ کے جاؤ. جو بن گئی کھوٹے سے مر گئی, جی, بے اگر کھلی ہوتی تو کیسے بھی جان بچا لیتے. بے شک. تو یہ پیر کا احسان ہے ہمارے اوپر, یہ ہم لوگوں پر پیر کا احسان ہے. بہت شان سے ہم کہتے ہیں اس بات کو. اٹھا کھول دیا. بے شک. یوں فیض و کرم ہے پیر مغاں, یوں فیض و کرم ہے پیر مغاں, احسان کا تیرے ہوں شہدا,
کہ ناچیز غلاموں کو تم نے آزاد بنا کر چھوڑ دیا. اس بات پر ہمیں ناز ہے. حق ہے حق ہے حق ہے سبحان اللہ. ناچیز غلاموں کو تم نے آزاد بنا کر چھوڑ دیا. وہ آزاد نہیں کہ نفسانیت کی طرف مر مٹے, نفس کو سمجھنے کا تم نے دی دیا. وہ آزاد کی. وہ آزادی ملی ہم کو کہ ہم نفس پر غور و فکر کرنے کا ذہن ہمیں بنا, پھر دل پر غور و فکر کرنے کا ہم پر ذہن بنا, وہ آزادی. وہ آزادی ملی. یعنی کلمہ طیبہ کے ایک ایک حرف کے اوپر یعنی اللہ سے نفس پر غور و فکر.